جو مقید ہیں حضرات اور خواتین و حضرات سیاسی رہنما جو جیلوں میں قید ہیں، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، کیونکہ مرد جو ہیں وہ پھر بھی مصائب اور مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی ڈگنیٹی ہے، جان مال آبرو سب کی ہے، اور آئینی اور قانونی حقوق ان سب کے بھی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ مشرقی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، وہاں پہ بالعموم دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو رجیم ہے، یہ رجیم خواہ وہ پی ڈی ایم 1 تھی، خواہ وہ کاکڑ رجیم تھی، یا موجودہ پی ڈی ایم 2 رجیم ہے، اور ان کے سہولت کار، ان میں میرا خیال ہے کہ یہ احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کہ خواتین کا کوئی احترام کرنا چاہیے، اور اسی لیے ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا میں ذکر کروں گا، وہ کینسر سروائیور ہیں، اور بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہیں، بہت کبھی انہوں نے لوز ٹاک نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جو کہ اخلاق سے گری ہو، بہت مہذب شائستہ، لیکن وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کو سزا سنائی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے بلکہ ناکردہ گناہوں کی، اور کووڈ میں انہوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا، بھرپور کام کیا، تو پوری دنیا ان کی معترف ہے، لیکن ہم ان کی عزت کرنے کے بجائے، احترام کرنے کے بجائے، ہم ان کو عملاً رول رہے ہیں، ان کو رلا دیا ہے، اور کبھی جیل میں بھی ان کی حالت ان کی خراب تھی، اور ان کو مسلسل طبیعت ان کی خراب تھی، اور ان کو ہاسپٹل لایا گیا، اور بڑی مشکل سے لایا گیا، کیونکہ جیل حکام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کریں، تو ایک تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور ان کو لک آفٹر نہیں کیا جا رہا، اسی طریقے سے عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان کو تو بہت دور پھینکا گیا ہے، اور پھر دوسری جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ہاسپٹل سے کل بزور قوت وفاقی سیکرٹری صحت جو ہیں وہ پمز ہاسپٹل پہنچے، اور وزارت داخلہ کے حکام پہنچے، اور انہوں نے بزور قوت جو ہے ان کو منتقل کروایا اڈیالہ جیل میں، چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور ان کی حالت بھی صحیح نہیں ہے، ان کی طبیعت بدستور خراب ہے، اور ان کی 79 ایئرز اولڈ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، تو ان کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور ایک اور بشرا بی بی، جن کو عدالت نے حکم دیا تھا کل عدالت نے کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، ڈاکٹر عاصم کی نگرانی میں ان کے ٹیسٹ کروائیں، ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، لیکن ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے گئے رات گئے تک، اور ان کی صحت بھی بگڑی ہوئی ہے، اور ان کی صحت کافی بگڑ چکی ہے، کیونکہ کل 2 دن پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب اتنے سخت کیوں بولے ہیں، تو عمران خان صاحب اس لیے سخت بولے ہیں کہ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ کو بھی نہ صرف اب تو وہ جیل میں قید ہیں، اور جیل میں قید کے دوران بھی ان کو سخت ترین مصائب کا سامنا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کے معاملات میں انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ لڑائی ان کی، انہوں نے کہا کہ آپ لڑیں، مردوں کے ساتھ مردانہ وار لڑیں، اور ہم قانون کا سامنا کر رہے ہیں، ہم جیلوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن انتقامی طور پہ خواتین کو اس طریقے سے رسوا کرنا، اور ان کو اس طریقے سے تکالیف پہنچانا، اور پھر دوسری جانب جو دیگر سیاسی قیدی ہیں ان پر بھی سختیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف قیدی جو ہیں وہ غائب ہیں سیل سے، اور ان میں حسان نیازی کا نام لیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ جیلوں میں سختیاں، اور جو فوجی تحویل میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان پہ سختیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس، کیونکہ سیاسی کشیدگی جو ہے وہ کم نہیں ہونے والی، اور اس میں آج پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا، فارم 47 بمقابلہ فارم 45، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری کا نظام ہے، اور اسی فیک اور ایک فراڈ پہ یہ سارے کا ساری عمارت جو ہے وہ موجودہ حکومتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، لیکن زرداری صاحب آج آئے اور انہوں نے خطاب عام فرمایا، لیکن پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور اپوزیشن جماعتوں نے وہاں پہ بھرپور قسم کا مظاہرہ کیا، اور مجلس وحدت المسلمین جو 6 جماعتی اتحاد ہے انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج میں عمران خان صاحب کے بینر پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے، نعرے لگائے، چور چور کے بھی نعرے لگے، اور قیدی 804 کے بھی نعرے لگے، اور پورا جو ایوان تھا وہ مچھلی بازار تھا، مچھلی منڈی تھا، اور آج کے یہ جو مشترکہ اجلاس ہوتا ہے جی، اور صدر مملکت کا جو خطاب ہوتا ہے، یہ سیریمونیل ہے لیکن بہت ہی ڈگنیٹی والا ہے، اور اس میں ایک روایت کے مطابق آئینی تقاضا بھی ہے، لازمی آئینی تقاضا ہے، تو ڈپلومیٹس کو بھی بلایا جاتا ہے، غیر ملکی مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی آتے ہیں، اور وہ بھی گیلری میں بیٹھ کے، مہمانوں کی گیلری میں بیٹھ کے وہ یہ سارا کام، یہ خطاب سنتے ہیں،
ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. پھر وزراء اعلیٰ کو بلایا جاتا ہے اور گورنرز کو بلایا جاتا ہے, پھر سروسز چیف کو بلایا جاتا ہے, ان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. اسپیکر کی طرف سے یہ انویٹیشن جاتا ہے. تو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی جوائنٹلی اس کو چیئر کرتے ہیں, اور یہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے حال میں یہ خطاب ہوتا ہے. تو آج بھی ہوا. تو گو زرداری گو کے نعرے لگائے گئے, چور چور کے نعرے لگے گئے, اور اس کے بعد 10% کے نعرے لگے, قیدی 804, وزیر اعظم عمران خان, یہ سارے پوسٹرز بینرز اٹھا کے, اور پورے حال میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ان ہاؤس جلوس نکالا, ریلی نکالی, یہ سب کچھ کیا. اسپیکر اور ایوان صدر مملکت کا ڈائس کا گھیراؤ کیا, اور اس دوران جو سارجنٹ آرمز ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے. سیکورٹی یعنی کہ قومی اسمبلی پارلیمان کی سیکورٹی وہ بھی موجود تھی, وہ بھی اس میں موجود رہی. شہباز شریف صاحب کافی پریشان نظر آئے اور کافی بے چین نظر آئے, کیونکہ زرداری صاحب سامنے صدر مملکت ہوں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے ہوں. پھر سامنے جو بیٹھے تھے مسلم لیگ نواز کے سارے کے ساری قیادت بیٹھی تھی, جو کہ زرداری صاحب کو, محترمہ بے نظیر بھٹو کو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, ان سب کو سیکورٹی رسک, ملک دشمن اور ایجنٹ, غیر ملکی ایجنٹ, پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. اور زرداری صاحب سے انہوں نے مقابلہ کرنا تھا, پیٹ پھاڑنا تھا, سب کچھ کرنا تھا. اور پھر میمو گیٹ آیا تھا, اس میں نواز شریف صاحب نے کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچے تھے. تو وہ ساری بے چینی شہباز شریف صاحب کے چہرے سے نظر آ رہی تھی کہ حالات کی ستم ظریفی, کہ انہیں سامنے بیٹھ کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا خطاب سننا پڑ رہا تھا, اور وہ احتجاج بھی نہیں کر پا رہے تھے. اور یہ سارا کچھ دیکھا گیا. پھر مہمانوں کی گیلری میں نواز شریف صاحب نہیں آئے, اور ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اسپیکر کی طرف سے, وہ نہیں آئے. صدر مملکت اپنے بھائی زرداری صاحب کا خطاب سننے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ نہیں آئیں اپنے انکل آصف علی زرداری صاحب کا خطاب سننے صدر مملکت کا. اور بلاول سے وہ کہتی تھیں کہ بلاول ہم نے اس حد تک نہیں جانا ہے نا, آپ کی تربیت ایسی ہے نا تو میری بھی تربیت ایسی ہے. تو وہ بھی نہیں آئیں, محترمہ مریم صاحبہ بھی نہیں آئیں, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی نہیں آئیں, اور علی امین گنڈا پور وہ بھی موجود نہیں تھے اس خطاب عام میں. تو اس طریقے سے بہت سارے مہمان نہیں تھے. لیکن جو سب سے حیرت انگیز ہے وہ تھی کہ حیرت سب کو ہوئی کہ تمام غیر ملکی مہمانوں کو بلایا گیا, سفیروں کو بلایا گیا, اور کونسلیٹ جنرلز جتنے بھی جو ہوتے ہیں, ہر ملک کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی. مڈل ایسٹ کے ممالک تھے یا مغربی ممالک تھے, برطانیہ تھا, جرمنی تھا, فرانس تھا, سب کے سب نمائندگی موجود تھی. تو لیکن ہمارے اپنے مہمان نہیں تھے. نواز شریف صاحب نہیں تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھیں فارم 47, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں تھے فارم 45, اور اس طریقے سے پارلیمان کے اندر جو ہے وہ احتجاج پوری دنیا نے کو ریکارڈ کروایا. اب آتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب نہیں آئے, نمبر 1. نمبر 2, پاک بحریہ کے سربراہ نہیں آئے, نیول چیف, اور اس کے بعد پاک فضائیہ کے سربراہ نہیں آئے جوائنٹ سیشن میں خطاب سننے کے لیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر صاحب بھی نہیں آئے. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا, فوجی قیادت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ایونٹ میں نہیں جائیں گے, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے ساری کی ساری فوجی قیادت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے, اور وہ بھی صدر مملکت جو کہ سپریم کمانڈر ہیں, ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں, ان کے خطاب سے اس طریقے سے غیر حاضر ہو جائے. تو لہٰذا یہ ایک پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پبلک پریشر بہت ہے, تنقید بہت ہو رہی ہے, اور اس نظام کو قبولیت نہیں مل رہی کسی بھی سطح پہ. تو یہ ہے سچویشن.